بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے جو تحریک 5 اگست سے شروع ہونی ہے وہ پائے گی یا نہیں؟ بانی تحریک انصاف کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان کب پہنچے؟ جائزہ لیتے ہیں ساری صورتحال کا۔ عمران خان 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، جیل میں قید ہیں، اور ان کی جماعت جو ہے وہ مختلف مواقع پر مختلف کوششیں کر چکی ہے ان کے بقول اپنے لیڈر کی رہائی کی۔ اس مرتبہ جماعت نے ایک نئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی، جس کے تحت انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے دونوں بیٹے پاکستان آئیں گے اور وہ ان کی رہائی کی جو تحریک ہے اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کی جو تحریک ہے اس کو لیڈ کریں گے۔ جو ان کے بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان اب سے 10 دن پہلے یو ایس اے گئے۔ رچرڈ گرینل جو یو ایس سینیٹر ہیں اور وہ تمام لوگ جو زائنسٹ سینیٹرز ہیں، جو پرو اسرائیل سینیٹرز ہیں، ان سب سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان تمام ہی لوگوں نے، ایک دو لوگوں نے ان میں سے ان کے ساتھ ایک تو میٹنگز کی، ان کے ساتھ کھانے وغیرہ کھائے، اور ایک دو نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے آواز بھی اٹھائی۔ لیکن ابھی یہ دورہ جاری تھا، اس دورے کا اسپیسیفک ٹائم تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنی دیر کا ہے، لیکن ان کی جو والدہ ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو ایمرجنسی فوری طور پہ یو ایس اے سے واپس انگلینڈ بلا لیا، واپس لندن بلا لیا۔ اچھا، جب قاسم اور سلیمان لندن پہنچے تو اس کے ایک روز بعد یہ خبر سامنے آئی کہ بانی پی ٹی آئی نے ان دونوں کو پاکستان آنے سے منع کر دیا ہے۔ 24 گھنٹے تک اس خبر کی کوئی تردید نہیں کی گئی، لیکن 24 گھنٹے بعد پتہ یہ لگا کہ بانی پی ٹی آئی نے تو اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے منع نہیں کیا۔ اس کے بعد ان کی پھپھو نے 2 روز پہلے ایک بیان دیا کہ قاسم اور سلیمان میں سے ایک کا نائکاپ جو ہے وہ گم ہو گیا اور دوسرے کا نائکاپ مل نہیں رہا۔ میرا خیال ہے وہ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ ایک کا تو مکمل طور پہ مس پلیسڈ ہے، یعنی اس کے پاس ہے ہی نہیں، اور دوسرا جو ہے اس کا گم ہو گیا۔ جب کہ دوسری جانب صورتحال یہ تھی کہ قاسم اور سلیمان کے بارے میں اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان ایمبیسی کو باقاعدہ ویزا اپلائی کیا ہے۔ اب نائکاپ ہولڈر ویزا اپلائی نہیں کیا کرتا، چونکہ وہ تو پاکستانی نیشنل ہے، ویزا تو غیر ملکی اپلائی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سلمان اور قاسم جو ہیں وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں اگر وہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس نائکاپ ہے تو وہ پاکستانی نیشنل ہے۔ اس ساری صورتحال میں حکومت پاکستان کی جانب سے رانا ثناء اللہ نے ایک موقف دیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ 100 دفعہ پاکستان آئیں، پہلے بھی آتے رہیں، لیکن اگر وہ کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ اس کے علاوہ طلال چودھری نے یہ کہا تھا کہ ہم انہیں اریسٹ کر لیں گے اگر وہ کسی تحریک کو لیڈ کرنے آئیں گے۔ یہ ساری باتیں، اچھا مزیداری کی بات یہ ہے پاکستانی سیاست میں 2011 سے جب سے تحریک انصاف ایک پارٹی کے طور پہ ایمرج ہوئی ہے، سیاست جو ہے وہ باتوں کی حد تک محدود ہو گئی ہے، اس میں پریکٹیکلٹی رہی نہیں ہے۔ عملی طور پہ باقی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عملی طور پہ اپنے کام کرتی رہتی ہیں، وہ پریکٹیکل ہیں، وہ اپنی پریکٹیکلٹی میں اپنے ووٹ بینک کے پاس ہی جاتی ہیں، اسی پیٹرن پہ چلتی ہیں۔ لیکن چونکہ تحریک انصاف نے ایک ایسا اسموک اسکرین بنا دیا ہوا ہے کہ صرف گفتگو کرنی ہے، سوشل میڈیا پہ کرنی ہے، بیان بازی کرنی ہے، عملی طور پہ اقدامات کوئی نہیں کرنے، تو باقی ساری جماعتوں کو بھی اپنا سوشل میڈیا ایکٹیو کرنا پڑ گیا ہے، 4 ترجمان رکھنے پڑ گئے ہیں جو بیانات دیتے ہیں، اور وہی صورتحال تحریک انصاف اس شیل سے باہر ہی نہیں آ پا رہی ہے۔ وہ جو ایک شیل ان کے ارد گرد بنایا گیا تھا، جو ان کے بنانے والوں نے جو پیٹرن ان کو دیا تھا، وہ جو گوئبلز تھیوری ایک دی تھی کہ آپ نے جھوٹ بھی بولنا ہے، آپ نے جھوٹ کو ریپیٹ بھی کرنا ہے، اور آپ نے ڈٹ جانا ہے اس پہ، وہ اس شیل سے باہر نہیں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ قاسم اور سلمان اگر اپنے والد کی رہائی کی کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں، یا ایون پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں، ان کا رائٹ ہے وہ پاکستان آئیں۔ اب وہ جو آ جائے، جو بھی طریقہ کار آنے کا اختیار کرتے ہیں انہیں آنے دیا جاتا، لیکن اس سے پہلے یہ کہہ دینا وہ آ رہے ہیں، وہ لاکھوں کا مجمع باہر نکال لیں گے، پھر یہ کہنا نائکاپ نہیں ہے، پھر کہنا ویزا اپلائی کریں گے، میس کریٹ کر کے رکھنا، اور پھر بعد میں کہہ دینا کہ وہ سوری کر کے باہر نکل جانا۔ جیسے کے پی کے وزیر اعلیٰ ابھی 4 دن پہلے یہ اطلاع بھی آئی کہ بانی پی ٹی آئی کو آفر دی گئی ہے کہ وہ انگلینڈ گورنمنٹ انہیں مانگ رہی ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے، جبکہ ان کو کہا یہ گیا ہے کہ ہم آپ کو انگلینڈ تو نہیں بھیجیں گے، لیکن ہم آپ کو گلف میں بھیج دیں گے، تو گلف جانے سے انہوں نے خود انکار کر دیا۔ علی امین گنڈا پور کے کیمپ سے یہ خبر آئی، جب اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی تو کہیں جائیں گے ہی نہیں۔ اچھا، پھر رچرڈ گرینل سے جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ سے کہتے رہے کہ ہمارے والد صاحب کو رہا کروائیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، ان کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد وہ امریکہ، وہ نیو یارک ٹائمز، وہ واشنگٹن پوسٹ، وہ اخبارات اور وہ امریکی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں بانی پی ٹی آئی خود تقریریں کیا کرتے تھے کہ جی انہوں نے سائفر بھیجا تھا، انہوں نے رجیم چینج کیا ہے، پاکستان کے اندر میری حکومت تبدیل کرنے میں امریکہ ملوث ہے، بلکہ کرائی امریکہ نے، اب اسی امریکہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اب اخبارات میں اشتہار شائع کروا رہے ہیں وہاں پہ، اور 1,80,00,000 کا مطلب $1,80,000 سے بھی زیادہ کا وہ کوئی کالم نہیں ہے، وہ ایک اشتہار ہے جو آپ نے چھپوایا ہے جس میں آپ نے معافیاں مانگی ہیں۔
اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی مکمل طور پہ آن بورڈ ہوتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہی آگے امپلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو تو بہت ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پارٹی ایک عجیب و غریب کیفیت میں ہے، گڈے گڑیا کا کھیل سیاست کو بنایا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے رہنا، عملی دنیا میں آنا نہیں، سوشل میڈیا پہ کسی ایک خبر اور کسی ایک بیان کے پیچھے سینکڑوں یا ہزاروں لائکس لینے، جب گراؤنڈ پہ ضرورت پڑے تو 15 بندے نہ جمع ہو، یہ ریڈیکولس صورتحال ہے اور اس کا اثر کسی ایک تحریک انصاف پہ نہیں پڑ رہا، یہ پاکستان کی مجموعی سیاست پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ پاکستان کی مجموعی سیاست جو ہے وہ شیل میں چلی گئی ہے، سیاست جو ایکٹیو ہوتی تھی، متحرک ہوتی تھی، پولیٹیکل ورکرز کے دم سے جس میں مطلب جان تھی، ریاست کے جو ستون ہیں وہ سیاست کی بنیاد پر ہی کھڑے رہتے ہیں، لیکن جب آپ سیاست کو جو پہلے کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ڈرائنگ روم پالیٹکس، آپ نے ڈرائنگ روم پالیٹکس کو سوشل میڈیا پالیٹکس بنا دیا، گراؤنڈ پہ ہو ہی کچھ نہیں رہا۔ اور اس صورتحال میں جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں، تحریک انصاف سے جو جرم ہوا ہے، جو غلطی ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے کمپیٹیٹرز کو بھی پولیٹیکل گراؤنڈ میں جانے کے بجائے شیل میں جانے پہ مجبور کر دیا ہے اور سوشل میڈیا تک محدود کر دیا ہے، اور جس کا نتیجہ ہے جھوٹ، جھوٹی خبریں، فیک پروپیگنڈا اور غلط باتیں۔ قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں، 100 دفعہ آئیں، اپنے والد صاحب کی رہائی کی تحریک چلائیں یا پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ تحریک انصاف اگر کوئی تحریک چلانا چاہتی ہے 100 دفعہ چلائے، گراؤنڈ پہ آئے، آ کے میدان میں عملی طور پہ کام کرے، لیکن سوشل میڈیا نہیں۔ آپ کو جو کرنا ہے سڑکوں پہ کرنا ہے، آپ کو سڑکیں گرم کرنی ہے، یہ سیاست ہوتی ہے۔ سیاست سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتی، سیاست بیان بازیوں سے نہیں ہوتی۔